یہاں ماحول کتنا بھی برا ہو، چند ولایتیں ہیں جو اللہ نے واجب کی ہیں۔ سب سے پہلی ولایت اللہ کی، ولایت سمجھتے ہیں نا، حکومت خدا۔ نماز پڑھتے ہو کیونکہ اللہ کی ولایت میں، گناہ سے بچتے ہو اللہ کی ولایت میں۔ اگر اللہ کی ولایت میں نہیں ہو تو گناہ کرو، لیکن اگر ولایت خدا کو تم نے ایکسیپٹ کیا، جب کہتے ہو نا لا الہ الا اللہ، یعنی میں اللہ کی ولایت کو ایکسیپٹ کرتا ہوں، حکومت الہی کو ایکسیپٹ کرتا ہوں، جو خدا کہے گا، جو اس کی حکومت میں قانون ہوگا، اس قانون کو میں کیا کروں گا؟ اوبے کروں گا۔ دوسری ولایت رسول کی ولایت، انما ولیکم اللہ ورسولہ، رسول کی ولایت بھی ایسے ہی واجب ہے جیسے اللہ کی ولایت واجب ہے۔ تیسری ولایت وہ جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی، اس کی اطاعت بھی ایسے ہی واجب ہے جیسے رسول کی اللہ کی اطاعت واجب ہے، وہ مولا امیر المومنین ہے۔ چوتھی ولایت کس کی ہے؟ چوتھی ولایت پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کو، مومن نے جواب دیا چوتھی ولایت ہے ماں باپ کی ولایت۔ اف تک نہ بولو اپنے ماں باپ کہ جب باپ یا ماں کو دیکھو بالرأفت والرحمہ، کہ مولا میں بیٹھ بیٹھ کے عبادت کرنا چاہتا ہوں، کیسے کروں؟ امام نے کہا ماں باپ کے چہرے کو دیکھو، عبادت ہے، غصے میں نہیں، رأفت کے ساتھ، رحمت کے ساتھ، مہربانی کے ساتھ، بس ایسے دیکھتے رہو تو کیا ہے؟ عبادت ہے۔ باپ جو کہے واجب، ماں جو کہے واجب، اطاعت کرنا تیرے اوپر کیا ہے؟ واجب ہے۔ بیٹی باپ کی ولایت میں ہے، بغیر اجازت کے شادی نہیں کر سکتی، وہ کس کی ولایت میں ہے؟ والد کی ولایت میں ہے۔ اب پانچویں ولایت کس کی ولایت ہے؟ یہاں پہ عورتوں کی بحث شروع ہو جاتی ہے۔ جب عورت باپ کے گھر سے نکل کے شوہر کے گھر میں جاتی ہے، اب اس کے اوپر کس کی ولایت ہے؟ شوہر کی ولایت ہے، اور اتنی سخت ولایت ہے کہ کہے کہ باپ اس کا کہے کہ بیٹی یہ کرو، لیکن شوہر کہے کہ نہ کرو، کس کی سنے گی؟ شوہر کی، کیونکہ اب اس کی ولایت میں آ گئی ہے۔ حاکم ہمیشہ ایک ہوتا ہے، جن قوموں کی لیڈرشپیں بڑھ جاتی ہیں وہ قومیں بھی تباہ ہو جاتی ہیں، جس گھر میں بھی لیڈرشپ بڑھ جاتی ہے وہ گھر بھی تباہ ہو جاتے ہیں۔ اکثر ہم بچپن سے مثال سنتے تھے نا کہ میاں بیوی ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں، یہ غلط مثال ہے، شوہر ڈرائیور ہے۔ یہ ایکوالٹی کا جو تصور لایا جا رہا ہے اسلامی تصور نہیں ہے۔ بھائی یہ گاڑی ہے، چلانے والا ایک ہوگا نا، دو تو نہیں ہو سکتے۔ اب وہ بولے میں چلاؤں گی، یہ بولے میں چلاؤں گا، وہ ہینڈل کو ادھر کھینچے، یہ ہینڈل کو ادھر کھینچے، آخر میں گاڑی بھی گئی اور دونوں خود بھی گئے۔ وہ گھر ڈپریشن، انزائٹی، پریشانیوں کا شکار ہو جائے گا۔ ایک بندہ گاڑی چلا سکتا ہے، دونوں بندے گاڑی نہیں چلا سکتے۔ گھر کے اندر کس کی ولایت ہے؟ شوہر کی ولایت۔ بچوں پر کس کی ولایت ہے؟ ماں باپ کی ولایت۔ یہ نعمت آپ کو پاکستان میں ملی ہوئی ہے۔ یہاں بچہ غلطی کرے نا، کان سے پکڑو، باپ کی ولایت ہے نا، ڈانٹ بھی دو، پکڑو بھی، سختی بھی کرو، جو اسلامی اصول ہیں 1 سے لے کے 7 تک بادشاہ، 7 سے لے کے 14 تک غلام، اس کے بعد تیرا وزیر ہے، ٹھیک ہے؟ خدا نہ خاص سے کسی کی بیوی کوئی غلطی کر دے، شوہر سختی کر سکتا ہے نا، حجاب نہ کرے سختی کرے، نماز پڑھتی نہیں سختی کرے اس پہ۔ اسی طرح بچوں پر یہ واجب ہے ماں باپ پر کہ اب سختی کا مطلب ڈنڈا اٹھا کے مارنا شروع کر دے، سختی کا مطلب ہے اپنے طریقے سے ایک سختی ہوتی ہے، جس طرح بچوں کو خرچی دی جاتی ہے، فیس دی جاتی ہے، اس کو تھوڑا کم کر دے، ہاں تھوڑا ڈانٹ بھی بندہ سکتا ہے، ہلکی پھلکی سختی جس طرح بولتے ہیں، جس کی اجازت شریعت میں موجود ہے، یہاں آپ کر سکتے ہو۔ لیکن ویسٹرن ورلڈ میں جب آپ نے بچے لے جاؤ گے، وہ بچہ اسکول جاتا ہے نا، ٹیچر بولتی ہے اگر ولایت چلائے بھی نا فون مجھے کر دینا، ہم بتا دیں گے اس کی ولایت کتنی چلتی ہے۔ ایک بیوی نے شوہر پہ کیس ڈال دیا کہ میرے شوہر نے میرے ساتھ زبردستی کی، اعوذ باللہ۔ پولیس نے کہا 14 مائل بیوی کے گھر کے قریب نہیں جاؤ گے، خرچہ بھی دو گے، قریب بھی نہیں جاؤ گے۔ میں نے کہا مسئلہ کیا ہوا آپ کا، اتنا بڑا الزام آپ پہ لگ گیا؟ کہ مولانا کچھ بھی نہیں، ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہوں، بابا گزر گئے دنیا سے، ماں پاکستان میں اکیلی ہے۔ میں نے کہا بھائی پاکستان چلو، میں نہیں چلتی۔ میں نے کہا میں تیرا شوہر ہوں، میری اطاعت تیرے اوپر واجب ہے، میری ماں وہاں پہ اکیلی ہے، اس کی خدمت کرنا میرے اوپر واجب ہے، جس نے پال پوس کے مجھے پیسے دیے میں یہاں تک پہنچا ہوں۔
کہا میں نہیں چلتی، کہا تھوڑی بحث ہو گئی، اس نے صبح پولیس کو فون کر دیا. اب کہا نہ بچے میں لے سکتا ہوں نہ یہاں پہ آ سکتا ہوں. بچوں پہ آپ کی وہاں ولایت میکسیمم 12 ایئرس 14 ایئرس، اس کے بعد بچے آپ کے نہیں ہیں. وہاں ولایت حکومت کی چلتی ہے، آپ کی ولایت نہیں چلتی. وہاں خدا نہ خواستہ بیوی بول دے میں شوہر کو چھوڑ رہی ہوں اور کہیں اور جا رہی ہوں، آپ کچھ نہیں کر سکتے. میں نے ایک ریٹائرڈ فوجی کو جو بہت بڑی رینک پہ تھا پاکستان میں، اچھے خاصے رینک والوں سے اس کی دوستی تھی، میں نے لٹرلی اس کو روتا ہوا دیکھا، روتا ہوا. جس گھر میں وہ رہ رہا تھا وہ پاکستانی کوئی 20-25 کروڑ کا سمجھو گھر تھا، 25 کروڑ کا گھر تھا. جو گاڑیاں اس کے گھر میں کھڑی تھیں، ہر گاڑی کوئی پاکستانی کوئی 8-9 کروڑ کی گاڑی تھی، 4 گاڑیاں کھڑی. اتنا بڑا گھر کہ جس میں آپ فٹ بال بھی کھیل لو، اور اس پورے گھر میں اکیلا بیٹھا تھا. اور رو کیوں رہا تھا کہ بیٹی کو ہر میں نے نعمت دی، لیکن جب 18 سال کی ہوئی مجھے چھوڑ کے چلی گئی. وہاں یہ نہیں ہے کہ والدین کی خدمت کی جائے، کیونکہ وہ تربیت ہی نہیں دی جاتی، وہ ماحول ہی نہیں بنایا جاتا. اب کئی لوگوں نے کہا مولانا کیا پھر ہم میں سے کوئی وہاں پڑھنے نہ جائے، کام کرنے نہ جائے؟ دیکھو رزق کی تلاش میں نکلنا عیب نہیں ہے، وہاں پڑھنا عیب نہیں ہے، لیکن وہاں اپنے بچے کبھی نہ لے جایا کرو. وہاں کماؤ، پیسے کہاں بھیجو؟ پاکستان میں بھیجو. ہمارے ایک دوست 6 مہینہ وہاں کام کرتے ہیں، پھر 6 مہینے پاکستان آ جاتے ہیں. مطلب ان چیزوں کو مینٹین کرو. تمہارا ہدف مال نہیں ہونا چاہیے. سب سے قیمتی ترین جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ تمہاری اولاد ہے. اولاد کو بچاؤ. جب مقصد مال بن جائے، جب مقصد لگژری لائف اسٹائل بن جائے. ایک ایرانی خاتون، ایران کی بہت بڑی ایکٹر، نام اس کا نازنین تھا، وہ جرمنی چلی گئی. اور جب جرمنی گئی تو نیشنلٹی کے چکر میں شیطان کتنا انسان کو گمراہ کرتا ہے. ہمارا پارا چنار کا مومن آن ڈیوٹی ہاسپٹل میں 70,000 روپیہ تنخواہ تھی. یہ آج کی بات نہیں کر رہا، آج سے 8-9 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. 70,000 کی تنخواہ. لیکن شیطان جب کسی کے دل میں کسی چیز کی محبت کو ڈالتا ہے، معصوم فرماتی ہے چیک کرو کہیں غلط محبتیں تمہارے دل میں نہ آ جائیں. یہ غلط محبتیں تمہارے ایمان، تمہارے دین کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں. اب غلط محبت، کیونکہ ہر بندہ پارا چنار سے آسٹریلیا جا رہا تھا، اس نے کہا مجھے بھی آسٹریلیا جانا. رشتہ داروں نے سمجھایا بھائی 70,000 کی جاب ہے. کہا نہیں، جنت ہے تو آسٹریلیا، وہاں جاؤں گا تو مجھے سکون ملے گا. میں نے کہا انسان لامحدود کے پیچھے ہوتا ہے نا. اب اگر یہ لامحدود غلط مقصد بن جائے، اسے یہ پتا نہ ہو کہ میرے اندر جس چیز کا عشق ہے وہ خدا کا عشق ہے، اگر یہ دنیا کے عشق میں چلا جائے. اب بیچارہ وہاں چلا گیا، کشتی کے ذریعے گیا، کشتی میں ڈوب کے وہیں مر گیا. گھر والے وہیں کے وہیں رہ گئے، نوکری گئی. یعنی خود اپنی جان کا کیا بنا؟ قاتل بنا. یہ ایرانی ایکٹر جب جرمنی پہنچی، انہوں نے اس کو نیشنلٹی نہیں دی. اب ظاہر جب آپ ریفیوجی اسائلم کرتے ہیں، آپ کو بہانہ 100 جھوٹ بولتے ہیں لوگ. امام موسیٰ کاظم فرماتے ہیں اگر جھوٹ میں فائدہ بھی ہو نا، ہمارا شیعہ بولتا نہیں ہے. جھوٹ بول کے دنیا حاصل کر رہا ہے، جھوٹ بول کے اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر رہا ہے. ہاں چند جگہوں پہ جھوٹ کی اجازت ہے. کہاں پر؟ جان بچانی ہو، کسی کی عزت بچانی ہو، عزت گوانے کے لیے جھوٹ نہیں بولا جاتا. ہاں وہاں پہ جھوٹ بول سکتے ہو. 2 مومنوں میں صلح کروانا ہو، وہاں جھوٹ بول سکتے ہو. ایک جگہ میں نے مجلس میں بولا، تھوڑی خواتین مجھ سے ناراض ہو گئیں. میں نے کہا ایک جگہ اور جائز ہے بیوی سے جھوٹ بولنا. اتنے میسیجز آئے مولانا پہلے سے ہمارے شوہر خراب ہیں، آپ اور الٹا خراب کر رہے ہیں انہیں. تو میں نے کہا پوچھ بھی تو لو کہاں جائز ہے. ہر جگہ بیوی سے جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے. جہاں پہ جھگڑا ہو، جہاں پہ مسائل کریٹ ہو جاتے ہیں، یعنی صلح کی نیت سے نا، وہ تو وہاں پر بھی جائز ہے. لیکن کیونکہ مثال بیوی کی معصوم، عورتوں کے گھروں میں جھگڑے بڑے ہوتے ہیں. اب بیچارہ ماں کو منہ دے، بہن کو منہ دے، بیوی کو منہ دے، پھنس جاتا ہے. تو ان 3-4 کا صلح کرانے کے لیے ہلکا پھلکا جھوٹ یہاں پہ جائز ہے. یعنی وہاں پر جہاں پہ گھر میں کیا ہو، صلح ہو. دوسری جگہ جو معصوم نے فرمایا، ایک بیچارہ بندے خدا گیا معصوم کے پاس، کہ مولا بیوی کی اکثر شکایت رہتی ہے کہ تم مجھ سے پیار نہیں کرتے. تو امام نے کہا پیار کرو. کہ مولا سب کچھ دیتا ہوں اسے، اس کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہوں، لیکن پھر بھی بولتی ہے، شکایت کرتی ہے کہ تم مجھ سے پیار نہیں کرتے. تو معصوم نے کہا آج تک تم نے اسے بولا ہے؟ بولا ہے. ایک مرتبہ پریکٹیکلی آپ کرتے، ایک مرتبہ بولتے ہو نا. یہ جو بول ہوتے ہیں نا، الفاظ میں بڑی جان ہوتی ہے. آپ اہل بیت کی دعائیں پڑھو گے نا، سارا عشق جو اہل بیت خدا سے ظاہر کرتے ہیں. کبھی دعاؤں کے الفاظ کو پڑھو، مولا
یا مولائی، اے میرے مولا، اے میرے رب، اے رحمان، اے رحیم. خدا کس پیار سے اللہ سے باتیں کرتے ہیں اہل بیت. فرمایا بیوی کو تو لفظ بول دو کہ تم اس سے پیار کرتے ہو. کہنے کا مولا سچ بات یہ اتنا پیار نہیں کرتا کہ بول دو. تو فرمایا یہاں پہ جھوٹ بولنا جائز ہے. کسی کا دل رکھنے کے لیے بھی انسان، تو تیری بیوی ہے، کوئی غیر تو نہیں ہے. خدا نہ خواستہ کہیں باہر سے 2-3 کال آ جائے، وہاں تو انسان سو جھوٹ بولتا ہے نامحرموں کے ساتھ. کسی کو پھنسانے کے لیے، کسی کا جھوٹی کا دل رکھنے کے لیے آج کی نسلیں کتنا جھوٹ بول رہی ہیں. موسیٰ فرماتے تیرا حلال رشتہ ہے، اس کا دل رکھنے کے لیے بندہ کیا بول دے کہ ہم آپ سے پیار کرتے ہیں. ہم اپنے والدین کو کتنی بار بولتے ہیں ہم آپ سے پیار کرتے ہیں، لیکن میں شرماتا ہوں. بھائی حق میں شرمانا جائز نہیں ہے.